نکل گیا. مگر خیر انہوں نے جو بھی کچھ کہا ہم اس کو 10 دفعہ ملٹیپلائی کر لیں. ماشاء اللہ یہ جو بانڈنگ بچوں کے ساتھ ان کی ہے بے مثال ہے. میں کہتی ہوں اللہ کل جہان کو ایسے بیٹے دے, اللہ ان کو زندگی صحت سلامتی سب کچھ دے, اور ایسی پیاری ماں. ماں باپ جو ہے نا وہ انکنڈیشنل لو کرتے ہی ہیں. یہ سمجھے ایک اینیمل انسٹنکٹ سمجھ لے اس کو, مدرہڈ, پیرنٹہڈ. لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ اسی طرح ان کو ریوارڈ ملتا ہے. یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا. تو جس طرح انہوں نے اسٹرگل کی, جو انہوں نے اپنے بچوں پہ محنت کی, اللہ نے اس کو 10 گنا زیادہ وہ ریٹرن کیا. پھر ایک اور بہت پیاری بات, جیسے اپنی بہو کا نام لیتی ہے نا سلطانہ, میری مومل یوں, میری مومنا, تو میری ملکہ یوں, تو ایسے میری مومو, یہ ان کے منہ سے نکلتے ہیں لاڈ نا. میری مومو اتنی رات کو نائٹ کریم لگاتی ہے, اپنا اتنا خیال رکھتی ہے. پھر وہ لو تو اتنی معصوم ہے, اس کو تو یہ فکر ہے, اس کو وہ فکر ہے. یہ دیکھیے مومل کی ساری پرائیویٹ باتیں مجھے پتہ ہے. ہاں یہ تھوڑی سی بتائیے, زیادہ نہیں. اچھا میری مومنا اتنی محنت کرتی ہے کیا بتاؤ. اور مومنا کی ایک عادت جو آپ ہم سب کو پتہ ہے, بھولنے کی عادت, فون میں اٹھانے کی عادت, جو کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے. میں کہتی ہوں یہ اس کا ڈس آرڈر ہے. وہ اپنا بچہ بھی بھول گئی تھی ایک دن پاسپورٹ بھول گئی تھی, کھڑی بکسا گھومتا ہے اس کا. مطلب میں بہت کچھ بتا سکتی ہوں, 40 چیزیں. اور تو وہ پھر میں نورید سے کہتی ہوں اس کو یہ کہہ دینا, کوئی مجھے کہا ہو. تو وہ کہتا ہے میرا 5 دن سے فون ہی نہیں اٹھایا. تو میں کہتی ہوں جو ساتھ میں عورت پڑی اس سے یہ کہہ دو, تو یہ اس کا ڈس آرڈر ہے. تو وہ بھی سلطانہ کہتی ہے اللہ میں کیا کروں, اس کو اتنے فون کیے, میرے فون کا آئی کہہ رہی اماں میرا فون ڈیڈ ہو گیا, میری چارجر لے گئی ہے, اور پتہ نہیں میرا فون ڈیڈ ہو گیا. مطلب یہ تو یہ سب غصے سے نہیں کہہ رہی ہوتی, لاڈیوں سے کہہ رہی ہوتی ہوں. اپنا بندہ کہتا ہے میری بہو کا دماغ خراب ہے, میں نے فون کیا اس نے اٹھایا ہی نہیں, مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ اس نے فون چارج کیوں نہیں کیا تھا. وہ کہہ رہی ہے یار وہ اتنی بزی ہے, اس کا ایسے ہی ہے, وہ تو یہ مطلب وہ ہی بن جاتا ہے. اور ملکہ نے ماشاءاللہ جو جھنڈے گاڑے ہیں, ماشاءاللہ کیا بڑی آرکیٹیکٹ ہے. میں بھی جاتی ہوں اس کے گھر رہنے, اس پہ کوئی فخر ہے. تو ماشاءاللہ یہ اتنا پازیٹیو ایک رویہ ہے جو سچی بات ہے. لوگوں میں شاید اپنی بیٹیوں کے لیے بھی ایسے نہیں ہوتا جو ان کے پاس اپنی بہوؤں کے لیے ہے. میں تو ہر وقت اپنے بیٹوں میں کیڑے نکالتی رہتی ہوں. بڑی والی سے کہتی ہوں ہائے کتنا پھیلایا ہے تم نے, چھوٹی سے کہتی تم نے نہیں کیا. تو مجھے تو کوئی نہ کوئی شکایت ہی رہتی ہے. خیر تو سلطانہ کی کیا باتیں, اتنی پیاری پیاری باتیں. سب سے بڑی جی کوالٹی ہے کہ پازیٹیوٹی بھری ہوئی ہے. مختلف وقتوں میں, پریشانیوں میں, ساری زندگی میں ان کے ساتھ, اور جیسے دوست شیئر کرتے ہیں. پہلی ملاقات تو میں بھی یاد دلاؤں کہ میں کراچی آئی تھی اور میں گاتی تھی اس وقت, صرف زیادہ تر گاتی تھی, اور ان کا ایک میوزک کا پروگرام تھا. تو انہوں نے مجھے بلایا, میں پہلی بار ان سے ملی اور میں نے اس میں گایا. اس کے بعد تھوڑی تھوڑی جیسے واقفیت ہوتی ہے. پھر جس شو کا ٹینا ذکر کر رہی تھی جس میں انہوں نے کمپیئرنگ کرا لی ان سے, اس میں بھی میں نے ٹھمری ومری گائی. تو سلطانہ کو نا ہر وقت کچھ نیا پن سوچتا ہے اور وہ کرنا چاہتی ہے, ہر وقت نیا تجربہ. تو زندگی کے بہت سارے ایسے مراحل اور مسائل جو کہ ہم شیئر کرتے کرتے پتہ نہیں کس وقت ایک بڑی بہن کی طرح, ایک مینٹور کی طرح, ایک دوست کی طرح یہ خود ہی میری زندگی میں ایسے جڑ گئی کہ مجھے لگا کہ مجھے سب سے پہلے ان کو بتانا ہے. جو اب میری زندگی میں کچھ چینج آیا کچھ سالوں پہلے, میں بڑی گھبرائی کہ یہ تو پتہ نہیں کیا ہی ہو گیا مجھ سے. تو ان سے بھی پہلے میں نے درید کو بتایا کیونکہ وہ میرا ان سے زیادہ پہلے سے دیکھا ہے. پھر میں نے ان کو بتایا, اور میں تو بہت لڑکا تو کیا ہوا, ٹھیک ہے کر لو. میں نے کہا ہے اچھا دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مطلب ایک ایسا کمفرٹ لیول, ایک طبیعت میں اتنا ایک پیار اور ایکسیپٹنس اور پازیٹیوٹی کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی ڈر ہی نہیں. اچھا پھر میں نے ایک سیریل, ان کے ہاں 3-4 سیریل میں نے لکھے. تو جو میرا شاید دوسرا یا تیسرا سیریل تھا, کچھ دل نے کہا, آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا, وہ میں لکھ رہی تھی. اور اس وقت نور وہاں پہ اسکرپٹ میں ہیڈ تھی اور مومنہ بھی ابھی شروعات میں تھی. تو سلطانہ باقاعدہ سے بیٹھی ہوتی تھی اور اسکرپٹ کے اوپر ہم سب لوگ بات کرتے تھے. اتنی ایک پرسنل جو مطلب انوالومنٹ تھی ہر پروجیکٹ کے ساتھ. اچھا پھر کیا ہوا, جب ہم اس کی شوٹنگ پہ جا رہے تھے باہر بینکاک, اتنے میں وہ زلزلہ آ گیا جو تباہ کن تھا پاکستان میں, اور میرے نوکر بھاگ گئے پہاڑوں پہ اور پتہ نہیں کیا ہی ہوا. میں نے کہا یہ اللہ کیا, سلطانہ کا کچھ نہیں ہوتا, ہم چلیں گے. ہم نے وہاں سے کنولجیت کو بلایا تھا. میں کہا سلطانہ کیسے ہوگا یہ, تو وہ تو سب کچھ ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا ہم ان کو تو جانا ہے. 10-15 دن کے لیے ہم گئے, ساتھ چلے گی میرے نا. اور نہ ہمارے پاس میک اپ آرٹسٹ تھا, میں کنولجیت کا میک اپ بھی کر رہی تھی
کیونکہ ان کو بھی ہم نے کہا کہ ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے آپ کے لیے میک اپ آرٹسٹ، ہم تو اپنا اس میں سلطانہ ساتھ ساتھ ہر جگہ اور ایک انکریجمنٹ اور ایک ایسی ایک اسٹرینتھ کی طرح میرے ساتھ رہیں. سو جو بھی ایسی زندگی کے پرابلمز آتے ہیں، میری بہن جب چلی گئی میں بہت، ہم ابھی بھی روتے ہیں لیکن بہت میں روتی رہتی. پھر مجھے کہنا کہ دیکھو بس اب اپنے آپ کو سنبھالو، اب یہ نہیں کرو، اب وہ اب یوں کرو. تو میں کہتی ہوں کہ ایک انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی بڑی پازیٹیوٹی کی اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ وہ سب کو دیے چلا جا رہا ہے اور وہ مزے میں ہے، اس کے پاس کمی نہیں ہے. تو وہ جو کمفرٹ لیول اپنے دوستوں کو دیتی ہے، ایکسیپٹنس کا. اچھا پھر اور بھی بہت سی چیزیں بتاؤں. میسیج آئے گا کافی دنوں بعد، میں تمہیں یاد کر رہی تھی، تم کہاں تھی، تمہیں اداس ہو رہی تھی. یہ ہماری توتلی باتیں ہوتی ہیں. پھر تم کہتی ہو گی پتہ نہیں مجھے کیوں اتنا پیار کر رہی ہے. میں نے کہا ہاں میرے سے پیسے لے کے آپ چینل جو چلاتی ہیں نا، اس لیے آپ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں. اچھا میں کسی دن میں تم گھر میں ہو میں آ رہی ہوں. تو یہ جو ایک رشتہ ہے نا جس کا کوئی میں پیمانہ نہیں بتا سکتی کہ کیسا ہے. اور ہم پھر سب کو جمع کرنا، کون کون کہاں ہے. پھر میں آ رہی ہوں اسلام آباد سے تو پھر ہم بیٹھیں گے، تو پھر تم آ جانا، پھر فلاں فلاں فلاں. تو اتنا ایک میں سمجھتی ہوں کہ اتنا یہ ایک بڑا خزانہ ہے. ادر دین ہر کریٹو پارٹ، وہ ایک ان کے اندر جو ہر وقت کچھ نیا کرنے کی، فلم اکیڈمی بنانے کی، لوگوں کو گروم کرنے کی، لوگوں کو ٹرین کرنے کی، نئی نئی چیزیں ان کے دماغ میں آتی ہیں. اور ہر سال وہ فیسٹیول بھی کراتی ہیں اور بڑی خوش ہوتی ہیں کہ فلاں بھی آیا، تم بھی آؤ، فلاں بھی آیا، اس کے اوپر ہمیں یہ کرنا ہے، اب ہمیں یہ بنانا ہے. تو میں کہتی ہوں اللہ ان کو زندگی دے اور ان کے دماغ میں یہ شگوفے پھوٹتے رہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے اور کوئی نہیں سوچتا، ہمارے لیے ہمارے اگلے بچوں کے لیے. اب یہ بچے جو جیسے دوریت کے بچے ماشاء اللہ اب یہ مناہل کام کر رہی ہیں مومنہ کے ساتھ، اور بہت سے بچے اس جنریشن کے ہیں، ان کو ایسے بہت سارے آئیڈیاز دینے اور ان کو پھر اس طرح سے امپلیمنٹ کرنا، اور ان کو باقاعدہ اس کے چلتی بھی جا رہی ہے. حبیب یونیورسٹی میں ایک فیسٹیول ابھی تھا، تو میں جب گئی تو بڑی دور تھی وہ واک. ہائی میں نے ان کو کہا بچوں تم لوگوں نے میری سلطانہ کو اتنا چلا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں تو جاگر پہن کے آئی تھی. مطلب کہ انسان جنگ پہ جا رہا ہے نا، کام پہ جاتے رہے. تو سلطانہ کے ساتھ بہت پیار ہے، اتنا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. ایک آدھ اور چیز بھی میں کہوں گی، روانی میں زیادہ اس کو آپ کسی سے ملائیے گا نہیں. کسی نے ایک دفعہ ان کو ہرٹ کیا تھا ہمارے دوستوں میں سے، ہو گئی تھی غلطی، بس انہوں نے کچھ بول دیا تھا اور پھر بھی تھوڑی اپسٹ ہوئی. تو وہ میری بھی وہ دوست ہیں، ان کی بھی میری، تو انہوں نے مجھے کہا میرا دل ان کے لیے بھی دکھ ہے اور میں ان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. میں پریشان کہ یا اللہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ یوں نہ کہیں. انہوں نے کہا دیکھو اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. خیر انہوں نے بعد میں ایکسکیوز کر لیا. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں نے تیری سلطانہ سے معافی مانگ لی ہے. میں نے کہا یہ شکر کیا میں نے، کیونکہ مجھے دونوں ہی عزیز ہیں. میرے دل کو یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا. پھر نیکسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ وہ آئیں باہر سے، تو میں نے ان کی دعوت کی. اچھا میرا دل چاہا کہ میں سلطانہ سے پوچھوں، پھر میں چپ ہو گئی. میں نے کہا تھوڑا سا ذرا آکورڈ نہ ہو جائے. میں نے 2 دن بعد کہا بتا میں نے کھانا کیا تھا تو ان کے لیے. وہ کہتی ہے مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ہو گیا جو ہونا تھا، اس نے معافی مانگ لی تھی، تم نے کیوں. تو آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا دل کتنا بڑا ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں. وہ معذرت کر لی. انہوں نے کہا تو کیا ہوا، میں اندر سے پریشان تھی. تو بہت ساری چیزیں ہیں. ایک دن ایک بچہ ہے، میں اس کا نام نہیں لے سکتی، اس نے کہا آپا میں نے فون کیا تو سلطانہ آپا کے پاس میرا نمبر سیو تھا، انہوں نے اٹھا لیا. میں نے کہا ان کے پاس نہیں سیوڈ ہوگا، وہ پھر بھی اٹھا لیں گے. کسی کا فون اٹھا لیتی ہیں میری طرح، میں دھوبی کا بھی اٹھا لیتی ہوں، بادشاہ کا بھی اٹھا لیتی ہوں. تو میں نے کہا وہ نہیں اس طرح کی، وہ اور بات ہے بزی ہوگی یا نہیں. اچھا پھر میں کوئی میسج کروں گی جو بھی لاڈ پیار کا یا کوئی، 5-6 دن گزر جائیں گے، پھر میسج کا جواب نہیں آئے گا. میں فون نہیں کرتی کیونکہ میٹنگ یا شیٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے کہا میں نے آپ کو یہ کہا تھا پھر آپ نے بتایا نہیں. اچھا میں نے لکھ دیا تھا وہ جو اس پہ ایرو بنا تھا، میں نے انگلی نہیں ماری. تو ہمارے یہ ٹھیلیاں، یہ پیار محبت یہ بہت پریشیس ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہیں. میں سین فرانسسکو جاتی ہوں، ملکہ جنید کے ساتھ مزہ آتا ہے. شنید میرے کپڑوں کی تعریف کرتے ہیں، درید میرے حسن کی تعریف کرتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں. تو یہ اتنے سارے پیارے رشتے ملے ہیں مجھے سلطانہ کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ. انیشیٹو لیتے ہیں. یہ جو سڑکیں بنتی ہیں لوگوں کے نام کی، ان کے جانے کے بعد کیوں بنتی ہیں؟ میں تو بہت دن سے یہ بات کہہ رہی ہوں بہت سارے فورمز پہ کہ کیوں نہیں احمد فراز صاحب کی سڑک بنی ان کی زندگی میں کہ وہ بھی وہاں سے گزرتے تو 4 اچھے شعر خوشی میں کہہ دیتے ہیں. کیوں
ہمارے سامنے سلطانہ صدیقی کی سڑک بن سکتی؟ کیوں نہیں؟ مطلب کہ کوئی ایک اچھی مجھے لاجک کوئی دے دے تو میری سمجھ میں آئے. جو ہی ایک بندہ جو ہے دنیا سے گیا، چاہے امجد اسلام امجد ہوں، چاہے وہ فراز صاحب ہوں، چاہے وہ جو بھی مطلب بہت سے لوگ ہیں، کبھی صاحب کے نام کی سڑک ویسے تو نہیں بنی شاید، اگر بنتی ان کے سامنے تو کیا وہ برا تھا، وہ خوش ہو جاتے نا. تو یہ ایک روایت مجھے نہیں پتا کس نے قائم کی ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہاں اس بات کو میں ضرور اس پہ زور دینا چاہوں گی کہ جو بھی انور مقصود صاحب کے نام کی سڑک کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو. میں نے دیکھا معین اختر کے جانے کے بعد، میں کہیں اے آر وائی جا رہی تھی، رستے میں بہت ٹوٹی پھوٹی سڑکیں گندی سی جگہ سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں گزر کے جاتے تو وہاں پیسے ملتے ہیں، مگر درمیان میں تو گندی جگہ آتی ہے. تو دیکھا گندا سا ٹوٹا ہوا بورڈ لگا ہوا معین اختر کے نام کا، میرے دل پہ مکہ پڑا. میں نے کہا ہے اتنی گندی سڑک پہ معین اختر کا وہ کیوں؟ تو وہ تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. آج میں اس جگہ پہ یہ ایک فرمائش کروں یا ریکویسٹ کروں یا مطلب زور دوں اس بات پہ کہ ہمارے سامنے ہی سلطانہ صدیقی کے نام کی شاہراہ ہونی چاہیے. تو اس شاہراہ پہ ہم سب نے چل کے بہت کچھ سیکھا، اور لوگ بھی اس شاہراہ پہ چلیں. تھینک یو ویری مچ.